السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب الحسن والجمال، اما بعد۔ سامعین، آج حافظ بابا نگر مدرسہ ابراہیمیہ للبنین والبنات میں ایک عظیم الشان تکمیل حفظ قرآن و ناظرہ کے پروگرام میں حاضری کا شرف ملا۔ الحمدللہ بچوں کی تعلیمی لیاقت، قابلیت اور ان کی کارکردگی دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی، اور یہ سب بھائی سعید، حافظ سعید صاحب اور ان کے اساتذہ، اعوان و انصار کا تعاون ہے، اور ان کے والد محترم مولانا منیر صاحب کی اور ان کے فرزند ارجمند حافظ نصیر صاحب کی کوششیں اور دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ الحمدللہ یہ ادارہ دن دگنی رات چگنی ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اور کثیر تعداد بچوں کی، طالبات کی اس میں حاضر ہے۔ ہر بچہ بہترین انداز سے قرآن پڑھ رہا ہے۔ طلباء کا دینی پروگرام، تقریری پروگرام اور مقابلہ سنا، بے حد خوشی ہوئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس کے لیے اپنے خزانے غیب سے اور دوست احباب اپنا تعاون فرما کر ادارے کو مستحکم فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا، تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم، احکم الحاکمین، لم یضل ولم یضال، جس کی ذات ہے۔ وہ جو چاہے وقت کی زمام کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشیں کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشیں کر دے۔ اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات سہو خطا سے لاریب ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی برحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ المولانا العظیم۔ واجب الاحترام، ذوی الاحتشام بانی مدرسہ حافظ و قاری محمد سعید صاحب زید مجدہ، اور سرپرست مدرسہ حافظ و قاری نصیر صاحب اور ان کے اساتذہ اور ان کے ناظم تعلیمات، معلمات اور طالبات، عزیز بچوں،
بچے خاموش بیٹھو، تھوڑا خاموش بیٹھو۔ ویسے بھی بچہ اور بندر اگر خاموش ہے تو سمجھنا بیمار ہے، اس کا مطلب ہے کہ بچے خاموش نہیں رہتے، وہ صحت مند ہونے کی ان کی علامت ہے۔ بس مختصر ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ قابل مبارکباد ہے حافظ سعید صاحب اور ان کے جتنے دوست احباب، سرپرستان اور ان کی محترمہ اور ان کے ذمہ دار جو بھی ہیں، قابل مبارک ہے۔ اتنے چھوٹے سی جگہ میں اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، اس کا اندازہ وہی آدمی لگا سکتا ہے جس کو علم کی قدر ہے۔ ناقدروں کے پاس اس کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن علم کی قدر والے جانتے ہیں چھوٹے سے مقام پہ حافظ صاحب نے بہت بڑا کام کیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ابھی دیکھا جن عورتوں نے، جن بچیوں نے قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، وہ بھی کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ ایک بچے کا پڑھنا فرد کا پڑھنا ہے، اور ایک خاتون کا پڑھنا، ایک بچی کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھنا ہے۔ لہذا عورتوں کا پڑھنا پورے خاندان کا پڑھنا، ایک عورت پڑھی تو ایک خاندان پڑھا، ایک بچہ پڑھا تو ایک ہی بچہ پڑھا۔ اس وجہ سے عورتوں کی تعلیم پر اور بچوں کی تعلیم پر دونوں کو ذہن میں رکھ کر حافظ سعید صاحب نے بڑی فکر کی ہے، اور یہ گاڑی چلا رہے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت شاقہ کو قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور اپنے دربار میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عزیز طالبات اور میری بہنوں، ابھی آپ نے سنا بچیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کتنی اچھی باتیں سمجھائی ہیں۔ قرآن کریم وہ معزز کتاب ہے، اس کے پڑھنے والے کو عزتیں ملتی ہیں۔ حضرت بلال کو عزت ملی، حضرت خالد بن ولید کو عزت ملی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو عزت ملی، بلکہ تمام صحابہ کو عزتیں ملی ہیں تو قرآن کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے عزت ملی ہے۔ اس وجہ سے ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ یاد رکھو، جس قوم میں قرآن کی عظمت باقی ہے اور قرآن کی تلاوت کا شوق باقی ہے، اہتمام باقی ہے، وہ قوم کبھی ذلیل نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہو چکے ہیں تاریک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے کہا کہ لوگ جس زمانے میں باعزت رہے وہ قرآن پڑھنے والے باعزت رہے، اور آج دنیا میں ذلیل و خوار اگر ہم ہیں تو قرآن کو چھوڑ کر ہم ذلیل ہو گئے دنیا میں۔ ایک مرتبہ میرا اجمیر کا سفر تھا، اور ٹرین میں چلتے چلتے بہت سے مسافروں سے باتیں ہو جاتی ہیں، ڈبے میں بیٹھنے والوں سے باتیں ہو جاتی ہیں۔ ایک میرے ساتھ پنڈت بیٹھے ہوئے تھے، اور یعنی ہندوؤں کے جو گرو ہوتے ہیں جس کو پنڈت بولتے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے بہت دیر تک باتیں کی۔ آخر میں جب اترنے کا وقت آیا تو کہا کہ مولانا آپ کی باتوں سے مجھے اسلام سمجھ میں آیا ہے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ ان باتوں کو اپنے مسلمان بھائیوں سے کہیے۔ میں نے کہا ضرور کہیے، میں پیغام پہنچانے کا میں جو ہے بیانات کرنے کا عادی ہوں، بیانات کے لیے جاتا ہوں، ضرور سناؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہیے کہ قرآن پڑھ کر فیصلہ کرے، اخبار پڑھ کر فیصلہ نہ کرے۔ آج پوری دنیا میں لوگ اخبار پڑھ کر فیصلہ کر رہے ہیں، قرآن پڑھ کر فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے قرآن پر عمل جتنا غیر مسلم کر رہے ہیں، مسلمان نہیں کر رہے ہیں۔ آپ بولیں گے غیر مسلم قرآن پر عمل کیسا کرتے ہیں؟ غیر مسلم قرآن پاک پر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس پر اپنی زندگی چلا رہے ہیں۔ ایک دواخانے میں جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا اس بات کا ہوا کہ ایک عورت کو لڑکا ہوا تھا، دوسری عورت کو لڑکی ہوئی تھی۔ بہت تیزی سے، بہت ہوشیاری سے نرسوں نے جس کو لڑکا ہوا اس کے سامنے لڑکی رکھ دی، اور جس کو لڑکی ہوئی تھی اس کے سامنے لڑکا رکھ دیا۔ وہ عورت ہوش میں تھی، اس نے کہا مجھے لڑکا ہوا تھا اور آپ نے جو ہے لڑکی کو میرے سامنے رکھ دیا ہے، میری لڑکی نہیں ہے، مجھے تو لڑکا پیدا ہوا ہے۔ ضد کی، نہیں مانے لوگ، یعنی نرس وغیرہ نہیں مانے، انکار کر دیے۔ اس کے لوگ جب آئے، اندر سے باہر اسے لایا گیا اس عورت کو، تو اس نے کہا چیخ کر مجھے لڑکا ہوا۔ فوراً انہوں نے اٹھا کر لڑکا کسی اور کو دے دیا، لڑکی میرے بستر پر لا کر رکھ دی، لہٰذا مجھے میرا لڑکا چاہیے۔ تو
تو اس کے لوگوں نے دواخانے کو توڑ پھوڑ دیا اور کہا کہ بھئی ہمارا لڑکا ہم کو دے دو. اتنی چوری ہر جگہ ہوتی تھی، اب بچوں کے لے جانے اور لانے میں بھی چوری ہو گئی ہے، لہٰذا ہمارا لڑکا ہم کو دینا چاہیے، نہیں تو ہم دواخانے کو آگ لگا دیں گے. اتنا کہنا تھا. اور ڈاکٹروں کا جو بڑا ذمہ دار تھا وہ آ کر بولا کہ مت کرو ایسی حرکت، میں ابھی تو کسی کا لڑکا جو دعویٰ عورت کر رہی ہے یہ لڑکا میرا ہے اور تم کہتے ہو کہ تمہارے سامنے لڑکی ہے، ہم آپ کا اگر لڑکا ہے تو لڑکا دے دیں گے، جس کی لڑکی ہے اس کو لڑکی واپس کر دیں گے. کہا کہ کیسے کریں گے؟ کہا کہ یہ جو عورت کہہ رہی ہے کہ میرا لڑکا ہے، اس سے کہا گیا کہ تو ایک پیالی میں دودھ نکال کر اپنے سینے کا دے دے. اور جس کے پاس لڑکی تھی وہاں لڑکا رکھ دیا گیا، اس سے کہا کہ تم بھی اپنے سینے کا ایک پیالی میں دودھ نکال کر دے دو. 2 پیالیوں کا دودھ ریسرچ کے لیے لیبارٹری بھیجا گیا اور ریسرچ سے آنے کے بعد پوچھا گیا یہ پیالی کس کی ہے؟ کہا وہ عورت نے میرا دودھ ہے یہ. کہا تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ کہا کہ مجھے لڑکا ہوا، یہاں لڑکی دے دی گئی ہے. اب یہاں کیا ہے؟ تو کہا مجھے لڑکی ہے رکھ دی گئی ہے لیکن لڑکا میرا ہے. یہاں وہ لڑکی یعنی غفلت سے لڑکی لا کر رکھ دی گئی، ہوشیاری سے لڑکی لا کر رکھ دی گئی ہے. کہا کہ یہ عورت بالکل سچ کہتی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ لڑکی اس کی نہیں ہے، یہ لڑکی وہ عورت کی ہے، اس کو دے دو اور وہاں جو لڑکا ہے لا کر اس کو رکھ دو، اس کے پاس رکھ دو. ڈاکٹر نے یہ جب فیصلہ کیا تو لوگوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ کا یہ فیصلہ کیسے، جبکہ آپ تو غیر مسلم ہیں، آپ کا نام تو راملو ہے، آپ جو ہے عبد الرحمن نہیں ہے، آپ نے فیصلہ کیسا کیا؟ تو وہ راملو ڈاکٹر نے کہا کہ میرا فیصلہ تمہاری قرآن سے ہے. کہا کہ قرآن سے کیسا فیصلہ ہے؟ تو کہا کہ قرآن پاک میں ہے للذکر مثل حظ الانثیین. قرآن کی جو آیت پڑھ کر ڈاکٹر نے بتایا، غیر مسلم ڈاکٹر نے بتایا للذکر مثل حظ الانثیین. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو جائے تو اس کے مال میں بیٹے کو 2 حصے ملیں گے اور بیٹی کو 1 حصہ ملے گا. لہٰذا عورت جب بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں تو وہی اللہ جب بچہ ماں کے گود میں دیتا ہے تو سینے میں غذائیت کے 2 حصے بھی دیتا ہے. لہٰذا میں نے ریسرچ کیا تو اس پیالی سے مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے دودھ میں غذائیت کے 2 حصے ہیں، لہٰذا اس کی لڑکی نہیں ہے، اس کا لڑکا ہے، اس کو لڑکا دے دو. یہ کون بول رہا ہے؟ غیر مسلم ڈاکٹر بول رہا ہے. آج مسلمانوں تمہارے گھر میں قرآن ہے لیکن قرآن پر تمہارا ایمان اور یقین نہیں ہے. قرآن قسم کھانے کے لیے، قرآن جو ہے تعویذ پلیتوں کے لیے، قرآن جو ہے آیت کریمہ پڑھنے کے لیے، قرآن جو ہے گھر کی گھر برانی کے لیے اور مردوں پہ پڑھنے کے لیے ہم نے قرآن بنا رکھا ہے. حقیقت میں قرآن تو پڑھنے کے لیے، قرآن کتاب منشور بھی ہے، قرآن کتاب دستور بھی ہے، قرآن کتاب ہدایت بھی ہے اور قرآن کتاب ثواب بھی ہے. ثواب کی بھی کتاب ہے یہ قرآن اور ہدایت کی کتاب بھی ہے. اسی وجہ سے اللہ کے کلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ساری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے اور مولی اور گاجر کی طرح کاٹ دیے جا رہے ہیں. آج میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں اللہ کی کتاب کو مضبوط پکڑو گے تو دنیا میں کبھی ہم ذلیل و خوار نہیں ہوں گے. یہ مکاتب، یہ مدارس اور یہ علماء، یہ حفاظ جو دینی خدمت کر رہے ہیں، یہ قرآن کی محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کی خدمتوں کو خوب خوب برکت عطا فرمائے. ایک مرتبہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کا ہمیشہ ہاتھ مرغوں پہ رہتا، جب دیکھے جب جو ہے کوفتے کھاتے رہتے، اگر یہ کیا قصہ ہے؟ تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ ہماری قسمت ہے، اللہ پاک ہمارے کو کھلاتا ہے. کہا ہم کو کیوں نہیں کھلاتا؟ تو میں نے کہا جب پوچھ رہے ہو تو سناؤں، ہم اللہ کے کلام کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں یہ سب مرغے مسلم کھلاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اچھا اور ہمیشہ اس کے تم عادی ہو گئے ہیں؟ میں نے کہا عادی نہیں ہوئے، کھلاتے ہیں تو کھا لیتے ہیں، نہیں کھلاتے ہیں تو ہم جیسا چاہے رہ جاتے ہیں. کہا کہ اچھا ایک کام کرتا ہوں، آپ لوگوں کی زبان اتنی جو ہے یعنی چٹوری ہو گئی ہے کہ تم دال کھانا نہیں کھا سکتے. میں نے کہا مجھے دال کھانا کھلائیے، میں ضرور کھاتا ہوں اور 2-4 لوگوں کو لے کر بھی آتا ہوں. کہا لے کر آئیے، دیکھتا ہوں کتنے مولوی صاحب آتے ہیں. کتنے چاہیے آپ کو؟ کہا 25 لوگوں کو لائیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ دال کھانا بنائیے، ہم لے کے آتے ہیں. جب دال کھانا بنانے کی اس نے ڈیٹ متعین کر دی، دن متعین کر دیا، دوپہر کا کھانا طے ہو گیا. ہم وہ ڈیٹ وہ تاریخ میں اور وہ دن میں اس کے گھر گئے دوپہر میں. تو انہوں نے کہا آئیے تشریف لائیے مولانا. جب اندر گئے ہاتھ دھو کر بیٹھے، 25 بولے تھے، 10 آدمی تیار ہوئے. فوراً تانا دے کے بولے دیکھو مرغے رہے تو 25 آتے، دال کھانا ہے لہٰذا تم 10 آئے ہیں. کوئی بات نہیں، آ گئے تو آئیے ہمارے گھر پہ. جب دسترخوان لگایا گیا تو کیا دیکھتا ہوں، کہیں جو ہے مرغے کی ٹانگ ہے،
کہیں کوفتے ہیں، کہیں شامی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ میں نے کہا جناب آپ دال کھانے کی دعوت بولے تھے اور یہاں سب رکھا ہوا کیا قصہ ہے؟ بولے میں تو دال کھانا کھلانے کی قسم کھا لیا تھا، لیکن بیوی نے کہا میرے گھر پہ مول صاحب آئیں گے، دال کھانا کھائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیب خرچ جو مجھے خرچے کو تم دیں گے اسی کھانے میں میں یعنی اسی پیسوں سے مول صاحبوں کو کھلاؤں گی، اگر تم نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، لیکن مول صاحبوں کو مرغا کھلاؤں گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم دین کی خدمت کرو، اللہ آپ کو غیب سے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ بس ایک بات کہہ کر دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بھائیوں کو اور سارے لوگوں کو اور ساری بہنوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے لوگ آج کام کر رہے ہیں مدارس میں، جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان سب کو اللہ پاک جو ہے اجر جزیل عطا فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے ایسے ہی نہیں چلتے، بلکہ مدرسوں کے لیے جیسے چراغ جلانا ہے تو چراغ کے لیے جو ہے آپ کو تیل ڈالنا پڑتا ہے، تب جا کر چراغ جلتا ہے۔ ایسے ہی مدرسوں کے لیے مالی تعاون کی ضرورت ہے، اور مالی تعاون کرنے کے لیے دل کھول کر تعاون ہونا چاہیے، تب جا کر یہ مدرسے چلتے ہیں۔ اور مالی تعاون بھی ایسا ہو، ایک آدمی صرف میں تو ہمیشہ دیکھ رہا ہوں دینی لائن میں، دینی کاموں میں چندہ دینے کا جو مزاج ہے بہت بہت جو ہے چھوٹے دل سے چندہ دیتے۔ ایک صاحب جو ہے چندے کے ڈبے گزر رہے تھے مسجد میں سے، جیب میں ہاتھ ڈال کے بہت دیر تک اس کو جو ہے ٹٹول رہے، چھوٹی نوٹ کوسی ہے، بڑی نوٹ کوسی ہے، یہ کوسی ہے، وہ کوسی ہے، آخر میں پھٹی ہوئی نوٹیں اس میں ڈالنے لگے۔ میں نے کہا کیا مزاج ہے میاں، مدرسوں میں دینی تعلیم میں چھٹے ہوئے بچے آتے اور چندے میں پھٹی ہوئی نوٹیں آتی، یہ کیا قصہ ہے؟ کہنے لگے کہ نہیں مولانا جو کچھ تھا میں ڈال دیا۔ ایک صاحب جیب میں سے پیچھے ہاتھ ڈال کے دیکھ دیکھ کے جو نوٹ ڈالنا چاہے چھوٹی وہ ڈال دیے، لیکن جب جیب میں سے ہاتھ نکالے تو بڑی نوٹ باہر گر گئی اور چھوٹی نوٹ ہاتھ میں آ گئی، وہی جو ہے غلے میں ڈال دیے۔ پیچھے گری معلوم نہیں، پیچھے والا کیا کیا، وہ نوٹ کو اٹھا لیا اور جو ہے جب ڈبہ سامنے آیا تو 500 کی نوٹ ڈال دیا۔ ان پیچھے پلٹ کے دیکھا میاں بڑی نوٹ ڈال رہے، وہ صاحب وہ میری نہیں، وہ آپ کی تھی، میں اس لیے ڈال دے رہا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی انداز سے پیسے آپ کے نکل جاتے ہیں۔ ہمت کیجئے، مدرسے کا خوب تعاون کیجئے، ایک ایک بچے کی اسپانسر لیجئے، کفالت لیجئے، اور اپنے گھر کا جیسے خرچ ہوتا ہے ایسے بلا جو ہے یعنی بلا کسی سوچ سمجھے کہ ایک دینی مدرسے کا تعاون کرنا ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر بھائی کو اس ادارے